میں ایک مرتبہ پھر رمضان مبارک جیسا خیر و برکت والا بخشش مغفرت والا مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس مہینے کی ساری خیر و برکات ہم سب کو عطا فرمائے اور ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائے، اور اس مہینے کو ہم سب کے لیے بخشش مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنائے، بالخصوص عالم اسلام اور خاص طور پر مظلوم مسلمانوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آغاز میں ارشاد فرمایا، اے لوگو رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے جو کہ بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہاری طرف توجہ فرماتے ہیں اور رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں اور تمہاری خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، تمہارے دلوں میں نیکیوں کی حرص دیکھتے ہیں، لہذا تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکیاں دکھاؤ، اور فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بد نصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی رحمت اور بخشش نہ کروا سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں کیا عالم ہوتا تھا، کیا کیفیت ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اضافہ فرماتے، دعاؤں میں عاجزی اور انکساری فرماتے اور آپ پر خوف غالب آ جاتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی کہ آپ کا رنگ بدل جاتا تھا۔ اور ہمارے ہاں اگر لباس بدلنے کا کہا جائے، بے اللہ کے گھر جا رہے ہو تو ایسا لباس ہو جو اللہ کے آداب کے گھر کے آداب کے مطابق ہو، تو پھر لوگ باتیں کرتے ہیں دیکھو۔ آپ غور کریں کہ جب آپ چھوٹے سے کسی دوست کے پاس جائیں، آپ کے جسمانی تیاری اور لباس کی کیا کیفیت، اور اگر کسی سپاہی کے پاس جائیں، کسی وزیر مشیر دوست کے پاس جائیں تو آپ کی کتنی تیاری ہوگی۔ یہ احکم الحاکمین بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اگر میرا اور آپ کا رنگ یا دل نہیں بدلتا، اپنا ظاہر تو بدل لیں، اللہ ظاہر کو دیکھ کر ہمارا باطن بھی ٹھیک فرما دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اور نماز میں اضافہ فرما لیتے تھے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ 20 نہیں 8 پڑھ کے رفع چکر ہو جائے۔ اضافہ کرنے کی بجائے جو متعین ہے اس کو بھی کم کرنے میں تلے ہوئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی دعاؤں میں اضافہ، عاجزی اور انکساری، اور ہماری حالت تھوڑی سی دعا لمبی ہوئی، جی مولوی صاحب بڑی لمبی دعا کراتے ہیں، ہماری یہ کیفیت ہے۔ رمضان کے اندر بھی یہ حالت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں بستر پر بھی تشریف نہیں لاتے تھے، اور میری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس موبائل ہو، روزہ ہو اور بیڈ ہو، بس، اور ہم نے ان 3 چیزوں کا نام روزہ رکھا ہے، اسی میں ہی اپنا پورا دن اور وقت گزارتے ہیں۔ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گنے چنے یہ چند دن ہے ہمارے پاس، اور زندگی کے لیے تو چند دن بھی نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں کس وقت جو ہے یہ ڈوری ٹوٹ جائے، تو اس کو قیمتی بنائے۔ نیت کے حوالے سے ایک مسئلہ سماعت فرما لیں، تقریباً 60 سے 70% لوگوں کا روزہ اسی وجہ سے خراب ہوتا ہے، وہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی ان کا روزہ نہیں ہوتا۔ پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نیت کو فرض قرار دے دیں، میں سنت کی بات کرتا نہیں، فرض سمجھ لیں۔ جب ہم نے دنیا کا چھوٹا سا کام کرنا ہو، کتنی ذہن سازی کرتے ہیں، کتنے دن پہلے پلاننگ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں لوگوں سے۔ تو اگر روزے کا یا نماز کا معاملہ ہے تو اگر تھوڑی دیر پہلے ذہن سازی کر لیں گے، نیت کر لیں گے، کلمات ادا کر لیں گے تو اس میں فائدہ ہے۔ اگر ہم اس کی ذہن سازی نہیں کریں گے
اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جب میں اللہ اکبر کر لیتا ہوں پھر سوچتا ہوں کہ رکعت کون سی ہے، نماز کون سی ہے، پڑھ کیا رہا ہوں۔ تو روزے میں بھی ہماری یہی حالت ہوگی پھر، اکثر لوگ نیت کرنا ہی بھول جاتے ہیں۔ آپ اپنے اوپر فرض کر لیں اس دعا کو پڑھنا، یہ عربی لفظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ یہ آپ نیت فرض اپنے اوپر کر لیں، دن میں اس کی کثرت سے اس کو پڑھیں، صبح پڑھیں، جب بھی پڑھیں، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ ہم نیت نہ کرنے کے چکر میں اپنا روزہ خراب۔ اور اس سے بڑی بات وقت کا تعین کرنا، یہ ہر روزہ دار کی ذمہ داری ہے، مسجد کی ذمہ داری نہیں ہے، امام مؤذن کی ذمہ داری نہیں ہے، سپیکر والوں کی نہیں، ٹی وی والوں کی نہیں، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ آپ ٹائم نوٹ کریں بھی کتنے بجے روزہ بند ہو رہا ہے، اس سے 1-2 منٹ پہلے آپ کھانا پینا بند کر دیں۔ اگر آپ مسجد کے انتظار میں، سپیکر کے انتظار میں رہیں گے تو اکثر لوگوں کا روزہ خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ اذان ہوتی اس وقت ہے جب سحری کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ کیا، اذان ہو رہی ہے ابھی جلدی سے پانی پی لو، جلدی سے چائے پی لو، تو بھئی اذان ہوئی اس وقت ہے جب کہ وقت ختم ہو چکا تھا۔ اس لیے میں نے عرض کی 70 سے 60% لوگ اپنا روزہ اس طرح خراب کرتے ہیں۔ ہر گھر میں موبائل ہے، ٹی وی ہے، گھڑی ہے، آپ اپنے وقت وہاں سے دیکھیں اور وقت سے پہلے روزہ بند کر لیں، اور جب افطاری کا وقت ہو تو 1-آدھا منٹ لیٹ ہو جائے، جلد نہ ہو، اپنے روزے کی حفاظت یہ زیادہ ضروری ہے۔ اللہ سمجھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ